اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ جنہیں عطا کی گئی کتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس میں تے اور لام تلاوت کا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کو وہ پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ سمجھاتے ہیں۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی قرآن پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ تبھی ممکن ہے اگر اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے، صرف اسے پڑھنا نہیں ہے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس چیز سے یعنی قرآن کا حق ادا کرنے سے انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایونچولی خسارے میں ہوں گے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اس صفحے پہ کچھ الفاظ اور حروف ایسے ہیں جو بلیک کلر کے ہیں اور وہ کی ورڈز ہیں، جیسے آپ اوپر بھی دیکھیں، ولی اور نصیر، ولی دوست کو کہتے ہیں، سرپرست کو بھی کہتے ہیں، نصیر نصرت سے ہے، مدد کرنے والا نصیر۔ تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن عربی کے، اس سے اردو بنی ہے، اور قرآن میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ تقریباً 93% ہیں ایسے جو جن سے اردو ڈیرائیو کی گئی ہے ہماری زبان۔ تو یہ آپ کے سامنے جو نسخہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تمام وہ الفاظ جو بلیک کلر کے ہیں یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور جو گرے کلر میں ہے، جیسے اس پورے صفحے میں یہ صرف ایک لفظ ہے، جہیم، جو جہنم کا نام ہے، یہ اردو میں جہیم استعمال نہیں ہوتا۔ باقی سب یہ دیکھ لیں آپ، قلوب، قلب کی جمع، بینا، بیان سے ہے، وضاحت کرنا، آیات، قوم، یوکن، یقین، ارسلنا، ارسال کرنا، بھیجنا، حق، بشیر، بشارت دینے والا، نذیر، ڈرانے والا، ہم نام بھی رکھتے ہیں، سآلہ، سائل سے سوال کرنا، اصحاب، صاحب کی جمع۔ تو یہ جو آپ کے سامنے قرآن ہے، یہ ڈیزائن کیا ہم نے صرف اس لیے کہ ہمیں پڑھتے ہوئے قرآن کی سمجھ آ جائے۔ تو آپ میں سے جو بھی لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر اپنا ایک نمبر دے دوں گا، جس پہ وہ ایک واٹس ایپ کریں گے قرآن لکھ کے، تو انشاءاللہ انہیں ایک 6 سے 7 منٹ کا ڈیلی، موسٹلی ڈیلی ایک ان کو لیسن ملے گا، جس میں قرآن ایک عربی جو ہے، لرننگ قرآن تھرو قرآنک اردو، یہ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر آپ کو میں وہ نمبر دے دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جو ڈیفرنٹ ٹاپکس، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے جو مجھے کہا گیا ہے، ان میں کانٹینٹس آف اے کمپلیٹ آبسٹیٹریکل الٹرا ساؤنڈ رپورٹ، یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جی۔ تو اس میں ہم جب اناملی سکین کرتے ہیں تو فیٹل بائیومیٹری ٹو بگن ود، بائی پیرائٹل ڈائمیٹر، یہ ڈیفینیٹلی جو جس سکین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 18 ویکس آنورڈز ہے، when we can really see the anatomical details of a growing fetus۔ تو بائیومیٹری میں reporting the biparital diameter,
head circumference, abdominal circumference, especially whenever we are considering in utero growth restriction, then femur length, and if there are some measurements which are unobtainable, that should be noted, and then on follow-up scans that we are going to take care of all those. تو یہ آپ کے سامنے ہیڈ دکھایا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایک ایبڈومینل سرکمفرنس کا ہے in which we can see the spine, the stomach bubble, and the umbilical vein in the center of the abdomen. It should not be exiting from the anterior abdominal surface. یہاں سے نکلتی ہوئی یہ نظر نہ آئے، درمیان میں پڑی ہو، تو تب ایک ٹرو کراس سیکشن آف دا فیٹل ایبڈومن ہم حاصل کریں گے. اور یہ ایلپٹیکل میتھڈ سے آج کل یہ مشر کیا جاتا ہے. اور اگر یہ اس کی آؤٹ لائن کچھ ایسی ہو کہ وہ ایلپٹیکل جو آپ کا سرکل ہے اس کے بالکل اس کی کلوز اپروکسیمیشن نہیں آپ کو مل رہی، تو ایسے میں پھر ہم دو ڈایامیٹر لیتے ہیں. ایک یہاں سے ایکسٹرنل سرفیس آف دا اسپائن سے passing a line through the umbilical vein and then exiting from the anterior surface, outer to outer. اس diameter کو ہم abdominal longitudinal diameter لیتے ہیں. اور جو دوسری transverse diameter ہے وہ اس کے لیے ہم ایک imagine کرتے ہیں tangent, a line along the edge of this spine, ایک straight line ہم along the edge of the spine یہاں پہ ایک لگاتے ہیں، imagine کرتے ہیں، اور اس کے parallel جو maximum transverse diameter ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ لیتے ہیں، which is not necessarily at right angle to the abdominal longitudinal diameter جو آپ نے پہلے لیا. تو یہ دو ڈائمیٹر لے کے ان دونوں کو جمع کر کے 4 سے ڈیوائڈ کریں، کیونکہ ہمیں ایک ایوریج یا ایک مین ریڈیس چاہیے آف دس سرکل جو ایلپٹیکل آپ کے سامنے یا سفیریکل شیپ آف دا فیٹل ایبڈومینل کراس سیکشن ہے، وہ ایک سفیریکل شیپ جو آؤٹ لائن ہے اس کا ہمیں مین ریڈیس چاہیے، نصف قطر جیسے کہتے ہیں. تو ونس یو ہیو گاٹ دا مین ریڈیس دین وی کین پٹ دا ویلیو آف دیٹ ریڈیس آر ان دی فارمولا 2 پائی آر. یہ ہمیشہ ہم کرتے تھے، ایلپٹیکل میتھڈ 90s کے بعد آنا شروع ہوا ہے، ورنہ پہلے ہم ایبڈومینل لانگیچیوڈنل اور ایبڈومینل ٹرانسورس ڈائمیٹر لیتے تھے، جو ضروری نہیں ہے کہ ایبڈومینل لانگیچیوڈنل کے ایٹ رائٹ اینگل ہو. دونوں کو جمع کر کے 4 سے ڈیوائڈ کریں، 2 ڈایامیٹر اس میں 4 ریڈیس ہیں، دونوں کو جمع کریں 4 سے ڈیوائڈ کریں تو یو ول گیٹ دی مین ریڈیس، اوسط ریڈیس آ گیا نصف قطر. تو فارمولا جو ہے وہ 2 پائی آر ہے، 2 into pi which is 22/7 یا 3.14، تو وہ 6.28 بنتا ہے 2 into 3.14. تو R کو ملٹیپلائی کریں 6.28 سے تو you will get the abdominal circumference. اس طرح ہم abdominal circumference لیتے ہیں، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ any asymmetrical intrauterine growth restriction جو کہ ہمارے ہاں عام ہے، جو obstetrician حضرات فنڈل ہائٹ سے بڑی عمدگی سے بتا سکتے ہیں کہ بچہ از اسمال فار ڈیٹس. تو اے سیمیٹری یعنی بچے کا ہیڈ سرکمفرنس ایج بتا رہا ہے 30 ویکس اور بچے کا ایبڈومینل سرکمفرنس بتا رہا ہے 27 ویکس. سو دس از 3 ویکس اے سیمیٹریکلی اسمال فار ڈیٹس فیٹس، یعنی جو ہیڈ ہے وہ گرو کر رہا ہے نارمل اور ایک جو ایبڈومن ہے وہ پیچھے رہ گیا.
تو اس طرح اے سیمیٹریکل IUGR آپ نکالتے ہیں. تو اس لیے ایبڈومینل سرکمفرنس انتہائی ضروری ہے. اس سے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے اکثر وہ ڈاکٹر صاحبان جو ایک دن میں 150 یا 200 الٹرا ساؤنڈ فرماتے ہیں وہ ایبڈومینل سرکمفرنس نہیں لیتے، جیسے وہ پینکریاز بھی نہیں دیکھتے. تو ایسی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو الٹرا ساؤنڈ کو بہت زیادہ سکلفلی کرنا چاہیے. یہ طے ہے بات کہ الٹرا ساؤنڈ از ویری ہیلپفل ان diagnosing certain conditions and especially in a country like پاکستان. اور اس کے لیے ٹائم بہت ضروری ہے کہ آپ اسے پورا وقت دیں، ادروائز آپ اس سے انصاف نہیں کریں گے. So when we are taking the femoral length, the two edges of the femur should not touch the skin, and the two edges are surrounded by the soft tissue of the hip joint, and there you see the knee joint soft tissue, the cartilaginous condyles of the femur and tibia, اور یہاں پہ آپ کو femoral head کی cartilaginous femoral head and neck کی cartilaginous tissue نظر آ رہا ہے. And we would like to see the shaft of the femur lying parallel to the probe surface. Once it is lying parallel to the probe surface, the ultrasound beam will fall at right angle to the shaft of the femur as well as the edges of the femur. تو یہ کائنڈلی یاد رکھیں کہ جو فیمرل ایجز ہیں وہ ورٹیکلی انہیں کاٹا جائے، اور جو فیمرل اینڈز ہیں اسپیشلی یہ جو ٹیبیل جو نی والا سائڈ ہے، جو لوور اینڈ آف دا فیمر ہے، یہ ٹیپرنگ نہیں ہونی چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ. تو یہ ٹیپرنگ نہیں ہونا چاہیے جو دونوں اینڈز آف دا فیمر ہے. عام طور پہ یہ جو ہپ جوائنٹ والا اینڈ ہے اس میں ہمیں ہاکی سٹک والی اپیرنس مل جاتی ہے، لیکن یہ جو لوور اینڈ ہے یہ اکثر ٹیپرنگ ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ کو اگر یہ ٹیپرنگ نظر آ رہا ہو تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے فوکس کا. اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں الٹرا ساؤنڈ پہ تو یہ جو فوکس ہے یہ کئی دفعہ اوپر پڑا ہوتا ہے اور کئی دفعہ بہت نیچے پڑا ہوتا ہے. سو ونس یو برنگ دا فوکس ان دا سیم لائن، آپ اس کے پیرلل لے آئیں فیمر کے. دس از دا فوکل پوائنٹ، دا فوکس آف دا بیم. جو عام طور پہ ہماری جو کانویکس پروب ہے اس کی بیم 7 سینٹی میٹرز پہ بہترین فوکس ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 to 8 سینٹی میٹرز پہ اس کا بہترین فوکس ہوتا ہے. تو یہ فوکس اگر فیمر کے لیول پہ آ جائے گا تو یو ول سی دا ایجز آف دا فیمر شارپلی کٹ. اینڈ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو نو دیٹ؟ وی ول فائنڈ اے فینٹ شیڈو کمنگ فرام دی ایجز آف دا فیمر. اگر آپ کو دونوں ایجز سے شیڈو نظر آئے جیسا کہ آپ کو اس پہ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک کوالٹی امیج کہلائے گا، اور آپ کی فیمرل جو میجرمنٹ ہے وہ ایک کوالٹی میجرمنٹ ہوگی. تو وی مسٹ آل شوڈ ورک فار اٹ اینڈ should take care of the femoral length, which is one of the most important parameter, though I believe that for Pakistani population head circumference is still going to be the most reliable parameter. تمام بچوں فیٹسز میں ہم یہ دیکھیں گے چاہے وہ asymmetrically small for dates ہوں یا جو ہماری لوور مڈل کلاس یا لوور سوشو اکنامک گروپس میں جو فیمرل لینتھ ہے
وہ 2 ہفتے چھوٹی ہوتی ہے. یہ ہماری مشینوں میں جو اسٹوارٹ کیمبل کے یا ہیڈ لاک کے جو چارٹس فیڈ ہوئے ہیں یہ ان ملکوں کے چارٹ ہیں جو اچھی ڈائٹ رکھتے ہیں اور جن کے ایوریج ہائٹ جو ہے وہاں کے لوگوں کی وہ 5 فٹ 10 انچ سے زیادہ ہے. ایون جاپنیز کی بھی اب زیادہ ہے. تو یہ لوگ ان لوگوں کے بچوں کی فیمر 2 ہفتے ہمارے بچوں سے وہ بڑی ہوتی ہے, لیکن ہیڈ سرکمفرنس ہمارے بچوں کا اتنا ہی ہوتا ہے بلکہ بہتر ہوتا ہے. تو لہذا ہیڈ سرکمفرنس جو ہے اٹس از اسٹل گوئنگ ٹو بی دا موسٹ ریلائبل fetal parameter for the assessment of gestational age. جیسے ابھی فضیل میاں نے بات کی کہ کراؤن رمپ لینتھ ان دی فرسٹ ٹرائمیسٹر وہ موسٹ ریلائبل ہے ٹو ڈٹرمن دی ایل ایم پی ان پیشنٹس ہو آر ناٹ. ہمارے ہاں ایل ایم پی کا دھیان نہیں رکھا جاتا. پریگننسی سمجھی جاتی ہے اف یو ہیو مسڈ اے پیریڈ, تو ایل ایم پی نہیں یاد رکھا جاتا. تو کراؤن رمپ لینتھ از دا موسٹ ریلائبل parameter for that purpose, and later on after 28th week of gestation especially we will find the head circumference most reliable. So one should attempt to obtain and review previous ultrasound findings from the current pregnancy جو آپ پہلے لے چکے ہیں پچھلے الٹراساؤنڈس پہ. بایومیٹری میجرمنٹس یہ جو ابھی آپ نے کی بی پی ڈی, abdomen, head circumference of femur should be interpreted with respect to gestational age according to the LMP and previous ultrasound examination performed and other clinical information like for example the referring obstetrician اگر انہوں نے فنڈل ہائٹ اپنا مینولی پلپیٹ کر کے آپ کو بتائی ہے اپنے نوٹس میں, تو دیٹ آلسو از ویری ہیلپفل. سو وی آر گوئنگ ٹو کمپیئر with the gestational age assessed through ultrasound. Fetal anatomy should be reported as normal or abnormal with details, or some parts if they are not seen then the explanation for that. Cranium should be reported, intact cranium, cerebral ventricles, especially the posterior horn of the lateral cerebral ventricle. We are going to see all this. Posterior cranial fossa, where we see the dumbbell shaped cerebellum. So this is an image where you can see the cavum septum pellucidum, this rectangular space at which at this level, at this plane we are going to measure the biparietal diameter as well as the head circumference. Please remember that when you see this rectangular space, یہ جو آپ کو ایک rectangle نظر آ رہا ہے, which is in fact on the frontal side, یہ frontal bone اس کی طرف یہ ہوتا ہے اور یہ occipital bone ہے. So cavum septum pellucidum, CSP, it is lying in between these two anterior horns. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں black یہ anterior horns of the lateral cerebral ventricles ہیں. تو یہ ہے جناب cavum septum pellucidum, which is in fact in the plane of that biparietal diameter which is the widest diameter along which the head will be engaging, along which the head will engage itself into the maternal pelvis in between the ischial spines. Ischial spines کے اندر جس پیرامیٹر نے آنا ہے وہ بائی پیرائٹل ڈائمیٹر جو ہم لیتے ہیں وہ اس لیول پہ ہے, نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے. اگر آپ اس کے نیچے جائیں گے تو آپ کو تھیلیمائی کے ایرو نظر آئیں گے, اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو کیوم نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو کیوم سیپٹم پیلوسیڈم ہے یہ
अकेला नज़र आए, without any thalami. That is the plane of section. At the same level, when we see the cavum, we also can appreciate the posterior horn of the lateral cerebral ventricle over here. ये आप देख रहे हैं उस lateral horn का उस lateral ventricle का posterior horn which is away from the probe. आपकी probe इस parietal bone पे बीम फेंक रही है और ये वाला हाफ जो है ये आपकी नज़र में नहीं आएगा, जितनी मर्जी अच्छी मशीन हो, ये वाला हाफ ब्लैक्ड आउट है. अगर आपने इस हाफ को देखना है तो शायद आपको प्रोब या ऑक्सीपिटल वाली साइड पे लेके जानी पड़ेगी या फ्रंटल साइड पे लेके आनी पड़ेगी. अदरवाइज इन अ नॉर्मल पेशेंट विद नॉर्मल स्टेचर, कोई फैटी नहीं, उसमें ये नज़र नहीं आएगा. अलबत्ता ये तो परे वाला हाफ है, ये खूब नज़र आएगा. You will be able to appreciate this posterior horn. You can see here the two white lines of the lateral posterior horn of the lateral cerebral ventricle. ये वाली line जो है normally will not touch the midline, और ये वाली जो wall है इसकी posterior horn of the lateral cerebral ventricle की, ये bone को touch नहीं करेगी. ये लाजिम है. ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है इसके ये जो दोनों मार्जिन्स हैं ये ना तो मिडलाइन को टच करे ये वाला मार्जिन, और ये वाला जो मार्जिन है ये बोन को टच ना करे. मैनी अ टाइम्स इन वेरी अल्ट्रासाउंडेबल पेशेंट्स आई हैव नोटिस दिस थिंग कि अगर इस चीज़ का आप एहतमाम नहीं करेंगे तो यू विल many a times will take this edge effect of the temporal lobe. ये आपको एक black कश्ती नज़र आ रही है, black, absolutely black, which is not a ventricle at all, which in fact is the edge effect of the temporal lobe of the cerebrum. तो इसको अक्सर इसको lateral ventricle लिया जाएगा. ये lateral ventricle नहीं है. लेटरल वेंट्रिकल की वॉल्स, इसकी तो वॉल ये वाली बोन को टच कर रही है, लेटरल वेंट्रिकल की ये वॉल बोन को टच नहीं करती, और ये जो वॉल है ये मिड लाइन को नहीं करती. हाँ, व्हेन इट इज़ मार्केडली डायलेटेड, जो आप एनॉमलीज में देख लेंगे अभी, तो फिर ये ज़रूर टच कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये नहीं टच करेंगे. तो दिस पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल at any gestational age should always be less than 10 millimeter in diameter. If it is 11, it will be taken as ventriculomegaly. If it is 11, it will be taken as ventriculomegaly. वो normal नहीं है. Up to 12 millimeter, 10 millimeter तक normal है, 12 millimeter तक ये mild ventriculomegaly कहलाएगी, 15 मिलीमीटर तक मॉडरेट और 17 मिलीमीटर तक सिवियर वेंट्रिकुलोमेगैली. ये काइंडली याद रखें when we talk about ventriculomegaly. तो ये इसलिए ventriculomegaly का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और हाइड्रोकेफलस नहीं होता, क्योंकि with this ventriculomegaly the biparietal diameter and the head circumference both are not large for that gestational age. अभी head distended नहीं है. When there is ventriculomegaly, the brain tissue, the brain matter is deficient and the cranium is not distended like a water ball, जो अक्सर हमें नज़र आता है when there is हाइड्रोकेफलस. तो 17 मिलीमीटर तक ventriculomegaly होगी. उसके बाद when the ventricles they dilate further,
we will find the BPD growing large for dates and head circumference growing large for dates. तो उससे पहले in more than 90% of the cases you will not find biparietal diameter or the head circumference large for dates. ये चीज़ इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम कभी भी इस मामले में कंफ्यूज ना हो कि ये हम हाइड्रोकेफलस क्यों नहीं इसको कह सकते, क्यों हम वेंट्रिकुलोमेगैली कहते हैं, इसलिए कि ब्रेन मैटर डेवलप नहीं हो रहा और क्रेनियम जो है वो ग्रो नहीं कर रही, जो हेड है वो ग्रो नहीं कर रहा. सो माय डियर, you can appreciate here the posterior horn over there, the cavum is here, and look at this abdomen which is full of multiple bubbles due to, I'm not sure why I've put this slide here, but only wanted to show you the posterior horn of the lateral cerebral ventricle and the two bright white lines. And also if we go further anteriorly, we see this the posterior horn is filled with the choroid plexus. ये जो आगे white आपको नज़र आ रहा है ये choroid plexus है. अगला देखें kindly. This is now hydrocephalus. Look at this. Now this wall of the posterior horn is almost touching the bone, the parietal, the occipitoparietal region. Here again you can see that the wall is a little away. Mulaza कीजिए, this also is markedly dilated. When the head is absent, we will not see the cranium. Invariably there is some brain tissue present in these fetuses. As you can see here, the head is not visible, but invariably we will find the eyeballs there. So base of the brain, or at least medulla oblongata is there, which is taking care of the cardiac activity, जिसमें cardiac center है. तो brain tissue तो होता है, इनको आप अक्सर एननकेफली कह देते हैं, which is a misnomer. ये acrania है, there always is brain stem there. तो जो base of the brain है, medulla, pons, ये चीज़ें मौजूद होती हैं. तो acrania should be the proper term. Here you can see the head with a herniating brain tissue outside on the occipital side and the meninges covering it with CSF inside. So this is encephalomyelocele on the occipital side. Again you can appreciate the head and the spine, and there you see the encephalomyelocele. There is encephalon, the brain tissue inside. Mulaza कीजिए, in this image you can appreciate this dumbbell shaped cerebellum. These two are the cerebral peduncles, or if we go a little higher up, these are the thalami. You can see the cavum, and behind this, where the two cerebellar, this is the cerebellum, the dumbbell shaped cerebellum, and there here in the middle is the cerebellar vermis. Between this cerebellar vermis and the inner surface of the occipital bone lies the cisterna magna, the biggest cistern, from where the meninges are deflected away from the brain. So this cisterna magna should always be less than 1 centimeter. And there you see the nuchal translucency there and the scalp above. This is how we take the transverse cerebellar diameter. इसके charts available हैं. Transverse cerebellar diameter के आपके पास वो बेरी बी गोल्डबर्ग की बुक ऑफ मेजरमेंट ज़रूर होनी चाहिए. तमाम डॉक्टर साहिबान जो अल्ट्रासाउंड फरमाते हैं उनके पास बुक ऑफ मेजरमेंट, हम लोग जो रेडियोलॉजी, उन्हें असातिज़ा हमारे जो सबसे पहली
کتاب ریکمینڈ کرتے تھے وہ ٹیکسٹ بک سے بھی پہلے وہ بک آف میجرمنٹ ہوتی تھی، چاہے وہ ایکس ریز ہوں، چاہے وہ سی ٹی یا ایم آر آئی ہو، ہر ایک کی ایک بک آف میجرمنٹ ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی بک آف میجرمنٹ ڈاکٹر بیری بی گولڈبرگ، یہ تھامس جیفرسن کے پروفیسر تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، یہاں پہ ملتی ہے عام پاکستان میں، تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹرانسورس سیریبیلر ڈائیمیٹر، ہمیں وہ صفحے بھی یاد ہوتے تھے جن کے اوپر ان کے چارٹس ہوتے تھے، تو وہ جو ٹرانسورس سیریبیلر ڈائیمیٹر ہے یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان یوٹرو گروتھ ریسٹرکشن اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آئی یو جی آر ٹرانسورس سیریبیلر ڈائیمیٹر کو کم نہیں کرتی۔ cerebellum will grow normally throughout the pregnancy. The problem here is that after 29th week of gestation, the growth of cerebellum, it slows down normally. نتیجہ یہ ہے کہ 30th week اور 31st week of gestation یا 32nd week of gestation اس میں ایک آدھ ملی میٹر کا فرق آپ پائیں گے، جبکہ پہلے وہ گرو عمدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آفٹر 29th week of gestation transverse cerebellar diameter is not really helpful in determining the gestational age of the fetus. تو اس لیے 29 ہفتے تک تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور چاہیے ہمیں بعد میں ہی ہوتا ہے 3rd ٹرائمیسٹر میں، تاکہ پتہ چلے کہ بچہ ان یوٹرو گروتھ ریسٹرکشن کا شکار تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن بہرحال ٹرانسورس سیریبیلر ڈائیمیٹر یہ آپ کے سامنے لیا گیا۔ فیس اینڈ لپس، اپر لپ تو میں ضرور دیکھتا ہوں، اور کہ اس میں کلیفٹ نہ ہو، یہ ایک روٹین ہے۔ جو ہی بائی پیرائٹل ڈائیمیٹر ہم دیکھ لیں، اس کے بعد جب نیچے آنے لگیں فرام دا فرنٹل سائڈ تو آئی بالز کو دیکھنا اور اپر لپ کو دیکھنا اور پھر جو کو دیکھنا، مینڈیبل کو، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، تو there you see the frontal bone, the eyelids, the nose is here, and this white line which you are looking، یہ تو میں آپ کو این فیس دکھا رہا ہوں نا بچہ سامنے سے، ایکچولی لپس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بس صرف یہ جو وائٹ لائن ہے یہ والی، یہ آپ کو نظر آتی ہے، باقی فیس نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ وی کین سی دا اپر لپ اینڈ وی کین رول آؤٹ اینی کلیفٹ لپ۔ کلیفٹ پیلٹ ہماری دسترس میں نہیں ہے، اگر وہ جو سافٹ پیلٹ ہے، اگر یہ ہارڈ پیلٹ میں کلیفٹ ہے وہ ہماری دسترس میں ہے، لیکن سافٹ نہیں، پچھلا والا نہیں، کیونکہ ادھر ٹنگ چلی جاتی ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ جو گیپ ہے اسے ٹنگ فل کر لیتی۔ تو جناب یہ ہے آپ کے سامنے فیس، جو امیج میں دیکھتا ہوں اپر لپ کا وہ یہ ہے۔ یو کین اونلی سی ہیئر دی وائٹ لائن، کین یو اپریشیٹ دس اپر لپ کی جو اپر مارجن ہے، یہ ماؤتھ ہے، یہ ماؤتھ اور یہ لور لپ ہے، یہ اس کا نوسٹرل ہے، ایک یہ اور ایک یہ جو لپ کا مارجن ہے جہاں لپ کی سکن اور جو یہ فلٹرم کی سکن آپس میں ملتی ہے، ادھر ایک وائٹ لائن اپیئر ہوتی ہے which is because of the presence of vernix caseosa۔ ورنکس ادھر بچہ زبان منہ سے باہر نکالتا اندر کرتا رہتا ہے تو لپس اس کے صاف ہوتے ہیں، لیکن جو اپر مارجن ہے وہ بڑا برائٹ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے if there is any gap in this white, this crescent shape، بالکل کریسنٹ کی طرح آپ کو یہ نظر آئے گی، تو if there is a gap in this white line that we will be taking as a cleft lip۔
تو یہ ہے جناب جو ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بچہ یون کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا منہ کھلا ہے. ونس اگین لک ایٹ دس. یہ اپر لپ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ نوسٹرلز آ رہے ہیں, نیزل سیپٹم آ رہا ہے. 4 چیمبر ہارٹ اینڈ کارڈیک آؤٹ فلو ٹریکس. ہماری مشینیں جو ہم یوز کرتے ہیں ان کا فریم ریٹ بہت کم ہے. ایکو والی یہ مشین نہیں ہے. میرے کئی ایسے ماشاءاللہ ٹرینیز ہیں جو ایکو کے ماہر ہیں ماشاءاللہ. سردار صاحب ہیں بڑے زبردست, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, تو وہ ماہر ہیں. ان کو پھر اس کے لیے ایکو کی مشین لینی پڑے گی جو روٹین آبسٹیٹریکل ورک اپ کے لیے WHO کی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اس کا فریم ریٹ اور اس کی واٹیج زیادہ ہے, وہ فیٹس کے لیے ایڈوائز نہیں کی جاتی ایکو کی مشین. لہٰذا جنہوں نے ایکو کرانا ہے وہ آئیڈیلی وہ فریم ریٹ والی مشین لیں گے جس میں دے کین ایپ. اور کوئی مشین ہول باڈی انکلوڈنگ کارڈیک اینڈ ہول باڈی یہ نہیں ہوتی, ایکو کی علیحدہ ہوتی ہے مشین. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر فیٹل ایکو کرانی ہے تو پھر یا تو آپ سردار صاحب کو کال کریں یا آپ ایکو والوں کو کال کریں. وی آر فارچونیٹ ان لاہور. اگر مجھے کوئی کارڈیک ایشو نظر آتا ہے, 4 چیمبر ہارٹ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ نہیں نظر آتا, تو پھر میں یہ 4 چیمبر ہارٹ ہے. یو کین اپریشیٹ دا پیٹنٹ فورامین اویل کے, یہ دیکھیں آپ, یہ آپ کو وہ نظر آ رہی ہے بالکل ہاکی سٹک کی طرح آرچ آف ایورٹا, اور یہ تھوریسک ایورٹا یہ نظر آ رہی ہے. تو اگر آپ کو کوئی شک ہوتا ہے تو پھر آپ ایکو والے کی طرف بچے کو, وہ پیشنٹ کو بھیجیں تاکہ وہ ایکو کی مشین پہ دیکھیں. اس پہ کلر فلو بڑا عمدہ نظر آئے گا. اور اگر کوئی چھوٹا سا بھی وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ ہے جو کہ مشکل ہے ان کے لیے بھی دیکھنا, لیکن ہم سے زیادہ آسانی سے وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن میں نے اکثر دیکھا, ہمارے ایک بڑے سینئر ایکو کرنے والے ہیں لاہور میں, پروفیسر مسعود صادق صاحب, کنگ ایڈورڈ کے ہی گریجویٹ ہیں, تو 86 کے. تو انہوں نے وہ ماشاءاللہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ مسلمہ ہے. تو یہ پھر ہم ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ بچے کے ہارٹ کی کیا صورت ہے. فیٹل سپائن اینڈ ڈائفرام دیکھیں کتنی زبردست یہ سپائنس پروسیسز, یہ کینال اور یہ ورٹیبرل باڈیز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ اس طرح ریل روڈ سائن کوئی بھی اس میں مس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ابتدا میں تھا کہ جو انیشیلی الٹرا ساؤنڈ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ امیج ٹھیک ہے, وہ یہ والا بنائیں گے. لیکن جب ماشاءاللہ آنکھیں خوب میچور ہو جائیں تو پھر سپائن کو کراس سیکشن میں دیکھنا آسان ہے, خصوصاً وہ سپائن کی سیگمنٹس جو نہ تو انٹیریئر پڑی ہے اور نہ ہی لیٹرل ہے بلکہ پوسٹیریئر ذرا پڑی ہیں. عام طور پہ فیٹل سپائن از ایدر آن دی فلینکس آف دا مدر, عام طور پہ فیٹس یا دائیں دیکھ رہا ہے یا بائیں, تو اپوزٹ سائڈ پہ سپائن پڑی ہے, اینڈ یو کین ریئلی میک دس امیج. لیکن اگر ذرا سپائن لیٹرل فلینکس آف دا مدر سے پیچھے ہے تو پھر آپ یہ والا امیج آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, ہم اتنی پیچھے پروب نہیں لے کے جا سکتے. تو اس کیس میں آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند رہے کہ اگر ہم کراس سیکشن میں جو سکن سرفیس ہے بیک بون کے اوپر, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکن سرفیس, یہ ورٹیبرا ہے, اور یہاں پہ یہ ایک بلیک سی آپ کو نظر آ رہی ہے اسپیس, اور ادھر بھی یہ اریکٹر سپائنی مسل ہے, اینڈ دا اسکن ابو از انٹیکٹ. اسی بچے کا جب لمبر ریجن میں آتا ہوں تو یہاں پہ اسکن کی بجائے 3 یہ ببلز پڑے ہوئے ہیں which actually
is a bifid spine and the meninges they are bulging out. تو یہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ آپ کو انٹیکٹ سکن نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ سکن از ڈیفیشنٹ. اسے آپ پھر فردر لانگیچوڈنل دیکھ کے تو کر سکتے ہیں کنفرم, لیکن جو ماہر ہیں وہ اسی پر کنفرم کر دیں گے اس کو کہ دس از انٹیکٹ اسکن, دیر از نو بائیفڈ اسپائن ہیئر بٹ ہیئر از ایبسنٹ. تو یہ ہے جناب اسپائنا بائیفیڈا ود دیز meninges covering coming out. Then again of course we will see the bright lungs and the liver below, and there you see the black halo. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے the dome of the diaphragm. جب بھی کبھی ڈوم میں کوئی رینٹ ہو تو عام طور پہ ڈوم نظر نہیں آتا, وہ کانٹینٹس نظر آ جاتے ہیں آپ کو چیسٹ میں. سو determining the right and left side of the fetus, کہ اگر بچہ کفیلک پریزنٹیشن ہے یا بریچ پریزنٹیشن ہے تو اکارڈنگ ٹو دا fetal head for example, we should know that if the frontal bone is on this side اور مدر کا ایبڈومن یوں ہے اینڈ fetus is facing this side اور میں اپنی پروب ادھر رکھ رہا ہوں, تو we should be able to know that I am placing the probe, بچہ اس طرف دیکھ رہا ہے اور کفیلک پریزنٹیشن ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر بچہ اس طرف دیکھ رہا ہے اور کفیلک پریزنٹیشن ہے تو آپ اگر پروب رکھیں گے تو یو ول بی پٹنگ دا پروب آن دی لیفٹ پیرائٹل بون. اگر بچہ بریچ پریزنٹیشن ہے, اپ رائٹ ہے اور ادھر کو دیکھ رہا ہے تو اور آپ انٹیریرلی پروب رکھیں گے تو دین یو ول بی پٹنگ دا پروب آن دا رائٹ پیرائٹل بون. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اکارڈنگلی اینڈ ود دس انفارمیشن یو ول, if I know that this is the right parietal bone, then this limb is the right-sided limb. And I don't want to see the stomach bubble here on this side of the fetus. The stomach bubble should appear on this side. If it is not the case and the stomach bubble appears here on the right side, that will be taken as a case of situs inversus, the change of sites of the gastrointestinal tract. Invariably, when we determine the right or the left side of the fetus and we see the fetal heart, for example, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں, یہ والا, say for example, ہم اس بچے کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ جس میں آپ ہارٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا ایپیکس ہے اور یہ ہارٹ کی بیس ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ کفیلک پریزنٹیشن ہے. اگر یہ بچہ کفیلک پریزنٹیشن ہے تو یہ والی سائڈ لیفٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ایپیکس آف دا ہارٹ ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور یہ جو بیس ہے یہ ٹورڈز دا رائٹ, انکلائن ٹورڈز. لیکن اگر یہ بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کفیلک نہیں ہے, یہ بریچ ہے, تو دین اٹ از اے کیس آف ڈیکسٹروکارڈیا. پھر یہ ہارٹ کی ڈائریکشن غلط ہے. اگر یہ بچہ جو آپ کے سامنے ہے یہ کفیلک پریزنٹیشن ہے دین اٹ از فائن. یہ اس کی لیفٹ سائڈ ہے اور یہ اس کی رائٹ سائڈ ہے. We will know this when we will come from above. یہ اس کے فیٹل ہیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ فیٹل ہیڈ سے ہی آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ بچے کی یہ سائڈ کون سی ہے اور یہ سائڈ کون سی ہے. تو اکارڈنگلی اب میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تو آپ کے ریفلیکسز میں ہوگا, آنکھوں کے ریفلیکسز میں, آفٹر سینگ دا فیٹس اگین اینڈ اگین, کہ وین دیر از کفیلک پریزنٹیشن آپ بے شک نیم وا آنکھوں سے دیکھیں اسے,
आंखें खोल के ना देखें तब भी you should know that this apex is on the left side when presentation is correct. But if this fetus is breech, then this is a case of dextrocardia. I haven't seen a single fetus till today in which there is situs inversus and no dextrocardia. Dextrocardia is always associated with situs inversus, but it is not the other way around. डेक्स्ट्रोकार्डिया आम है, साइटस इन्वर्सस आम नहीं है, तो लिहाजा अक्सर आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया तो मिल जाएगा, साइटस इन्वर्सस साल में 2-4 से ज़्यादा नहीं मिलते. तो ये मैंने आपको बताना था अबाउट दिस. अच्छा जनाब, we have, sorry, so we will see the situs, the stomach, the kidneys and the bladder. Look at this, the stomach bubble is seen here, which doesn't mean necessarily that this fetus is not having esophageal atresia. ये बात ज़हन में रखें कि स्टमक बबल की प्रेजेंस esophageal atresia को रूल आउट नहीं करती. In 85% cases of esophageal atresia, stomach bubble is seen. In only 15%, 15% cases of esophageal atresia, stomach bubble is not seen. So reason being that in those 85% cases of esophageal atresia, the trachea and the distal esophagus, they are communicating through a fistulous tract, tracheoesophageal, tracheodistal esophageal fistula. So through that trachea, liquor will go into the trachea and from there into the stomach. Normally we can see trachea with liquor inside, ये ज़हन में रखें. So that liquor can trickle down through that fistulous communication into the stomach and we will be able to see that in 85%. तो ये तो फिर तय हुई बात कि esophageal atresia हमारी दस्तरस में नहीं है. Only in 15% cases where we find no stomach bubble, that is where we are sure of. आपने आज देखा स्टमक नहीं मिला, आप श्योर नहीं है, पता नहीं इसने कुछ पिया है या नहीं पिया, हालांकि ऐसे कभी नहीं होता. हमेशा स्टमक बबल भी मिलता है और फीटल ब्लैडर भी मिलता है, दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं. कभी नहीं आपको ये होगा कि ब्लैडर खाली है, रेयरली होगा. बच्चा कभी पूरा यूरिन नहीं करता और हमेशा स्टमक बबल मिलता है. लेकिन से if there is hydramnios and there is a suspicion of some obstruction and esophageal atresia is suspected and you couldn't find the stomach bubble, then we do a follow up. 1-2-3 दिन के बाद दोबारा बुला लिया उसे, फिर नहीं नज़र आया and still you are not confident, तो आप एक दफ़ा और बुला लें, बस इससे आगे नहीं. अगर 2-3 दफ़ा आपने देखा है और आपको स्टमक बबल नहीं मिला तो you can strongly suspect that because we can't see the atretic segment of the esophagus, so only absence of stomach bubble will determine the presence of that or a strong suspicion of that esophageal atresia. तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो. Kidneys can be seen easily on the sides of the spine, ये spine का shadow, and you can see the kidneys with those very prominent renal pyramids, normal renal pyramids. These are not cystic spaces. And we all know that when fetus is suffering from infantile polycystic kidneys, these kidneys are huge and many a times we will not find
the cysts inside the kidneys. Only the kidneys are filling the fetal abdomen, adult size kidneys. یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کڈنیز پورے ابڈومن کو انہوں نے بھرا ہوا ہے. انفینٹائل پولیسسٹک کڈنیز یہ لائف تھریٹننگ ہے, یہ بچے سروائیو نہیں کرتے ہیں. Abdominal cord insertion site, cord vessels, it should be a 3 vessel cord, 2 arteries and a vein. Arms, both arms, both upper limbs and both lower limbs, arms and hands, legs and feet, along with the digits, along with the toes. یہ تمام آپ کو دیکھنی ہے ان انوملی اسکین. یہ جب مشق ہو جائے تو آپ 7 سے 10 منٹ میں یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جینیٹیلیا بھی آپ کو دیکھنا ہے. ویسے میں نے تو پچھلے 25-30 سال پہلے 10 سالوں میں بتا دیتا تھا. اب میں نے کو 25-30 سالوں سے میں جینڈر نہیں بتاتا. So you can see the 2 arteries and 1 vein. This is a 3 vessel cord. A 2 vessel cord, 1 artery and 1 vein. Again you can appreciate 1 artery and 1 vein. Just like cleft lip, this also is a soft chromosomal marker. In Pakistani fetuses, many a times I have seen 2 vessel cords associated with achondroplasia. لٹریچر میں اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا ذکر, لیکن ادھر ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے. کارڈ اراؤنڈ دا نیک یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر ایک لوپ ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں, اور اگر 2 لوپس ہیں اور 34-35 ویک آف گیسٹیشن ہے تو میں نے اکثر آبسٹریٹیشنز جو ہیں انہیں فکر مند پایا. اگر 2 لوپس ہیں تو ایک لوپ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, 2 لوپس ہوں تو وہ اکثر پیشنٹ کو بڑا تنبیہ کرتے ہیں کہ موومنٹس کا دھیان رکھنا ہے یہ وہ, اور اکثر اگر کوئی ایشو ہو تو وہ جلدی سیزیرین کر دیتے ہیں. کارڈ اراؤنڈ دا نیک, یہ جو ناٹ ان دا کارڈ ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سرکولیشن کو نہیں روکتی. ناٹ اتنی ٹائٹ کبھی نہیں ہوتی کہ سرکولیشن رک جائے. لہذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکس سائن اس طرح آپ کو یہ نظر آئے گا when there is a knot. میں اس کی زیادہ نہیں جاتا تفصیل میں, لیکن بہرحال اس کی اہمیت نہیں ہے. ٹرو ناٹ کی اہمیت نہیں ہے. ٹرو ناٹ کبھی بھی سرکولیشن کو نہیں روکتی. اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ ایک ربڑ, یہ جو پانی والا پائپ ہوتا ہے جس سے ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں, اس کو نلکے کے ساتھ لگائیں, پانی کھول دیں اور پھر اس کے اندر ناٹ لگا کے دیکھیں کہ بھلا آپ ناٹ لگا سکتے ہیں. وہ آپ سے ناٹ نہیں لگے گی, پانی کا اتنا وہ پریشر ہے تو وہ چلتا رہے گا پانی. تو لہٰذا یہ جو ٹرو ناٹ ہے یہ کبھی بھی سرکولیشن کو روکتا نہیں ہے. when we see the fingers like this, that shows کہ fetal muscle tone is there. Sympathetic tone is when the fist is closed, and when the fingers they are open, that is against the sympathetic tone. تو بچے کی ٹون دیکھنے کے لیے extension and flexion of the spine, side movement, side rolling, بچے کا دائیں یا بائیں کروٹ ہونا, that is tone. اور ہاتھ کا کھلنا یا بند, اگر آپ کھلا ہوا ہاتھ دیکھ لیں تو that also is tone. When we are checking movement of the limbs, آپ جو بایو فزیکل پروفائل اسکورنگ کرتے ہیں تو موومنٹ ایٹ دی ایلبو جوائنٹ اینڈ دا شولڈر جوائنٹ, knee joint and the hip joint, these are taken as movements.
ادروائز اس کے علاوہ جتنی موومنٹس ہیں وہ ٹون میں آئیں گی. جیسے میں نے گزارش کی ایکسٹینشن اور فلیکشن آف دا اسپائن اینڈ سائڈ رولنگ اینڈ اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف دا فسٹ. یو کین سی دا ٹوز ہیئر. یہ بگ ٹو اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. femur we have done. Here you can see now the head and femur. There is a discrepancy between the head and the femur because of achondroplasia. عام طور پر 24-26 weeks کے بعد we find the femoral length is around 2 centimeter smaller than the biparietal diameter. اگر biparietal diameter سے 80 ہے تو فیمر آپ کو 60 کے اراؤنڈ ملے گی. یہ ایک ویسے بات کی ہے کیونکہ شروع میں ہم یہ چیزوں کا بڑا دھیان رکھا کرتے تھے. اب تو چونکہ آپ نے میجرمنٹ کی ایج نکالی تو here you can see that biparietal diameter is 57 and the femur is 17. تو یہ تو 40 کا فرق آ گیا. یہ نارمل نہیں ہے. So if we find femur smaller than 4 weeks, 2 weeks تک کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کائنڈلی ذہن میں رکھیں کہ in a few patients of yours you will find in certain families a big sized normal head. اور وہ ایبڈومن سے بھی اور فیمر سے بھی دونوں سے وہ 4-5 ہفتے آگے ہوگا. آپ اس کو ایک فالو اپ الٹراساؤنڈ کریں. say after 2 weeks you will find the abdomen and the femur growing 2 weeks in those in that duration, but the head will grow 2.5 or maybe 3 weeks. So big head normal fetuses are becoming very common nowadays. یہ ان فیملیز میں ہیں جن کے اندر ہیڈ سائز آپ کو ماں کا بھی یا فادر کا بھی نظر آئے گا کہ باقاعدہ ان کے سر بڑے چوڑے ہیں. تو ان میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. we can always correlate with the LMP and if it is not available تو پلیز تھوڑی سی آپ کو فنڈل ہائٹ دیکھنی آنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. سونالوجسٹ کو ہاتھ رکھنا آنا چاہیے کہ امبلائکس پہ 20 ہے اور پھر انگلیاں گننا اور اس کے حساب سے 2 ہفتے بڑھانا. یہ بڑا فائدہ مند ہے بعض دفعہ. تو بگ ہیڈ فیٹسز جو ہیں دے آر بیکمنگ ویری کامن ناؤ اٹ از. تو اس سے نہیں آپ نے فیمر کو دیکھیں. جو ایکونڈروپلیزیا والی فیمر ہے وہ not only is small but it is not properly mineralized as well. The margins of that achondroplasic femur are not that beautifully outlined and sharp. وہ tapering margins عجیب و غریب اس کی شکل جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نارمل فیمر کی شکل تھوڑی ہے. تو لہذا this is a genitalia. You can see the scrotum and the penis and the testes. They are descended. Sometimes they are not descended. And there you see the labia majora and labia minora. And on cross section labia majora and the labia minora. یہ black جو نظر آ رہی. Amniotic fluid amount should be reported as normal or increased or decreased, absent with abnormalities quantified by amniotic fluid index or deepest pocket measurement. یہ میں ابھی آپ کو دوبارہ سے یہ بتاؤں گا. فی الحال صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ 24 weeks تک we really cannot calculate the amniotic fluid index because we can't divide the uterus into 4 segments. یہ آپ 28 weeks کے بعد کریں گے. تو لہٰذا if you find a fetus like this covered with this amniotic fluid straight, that is enough. یہ کافی ہے. Otherwise in 4 quadrants, right upper, right lower, left upper, left lower,
آپ اپنی پروب کو ورٹیکلی رکھیں گے whether it is longitudinal vertical, obliquely vertical or transversely vertical. ہونی vertical چاہیے. probe should not be slanting, یوں گری ہوئی نہ ہو. vertical کا مطلب ہے کہ جو فلور ہے آپ کا یا کاؤچ جو ہے اس کے ایٹ رائٹ اینگل ہو. مدر کی سرفیس کے ایٹ رائٹ اینگل نہیں. یہاں پہ بھی یوں ہوگی, ایسے نہیں رکھنی, ایسے رکھنی ہے. تو if this is the vertical pocket, we will measure it vertically. اب یہاں پہ یہ پاکٹ بہت چھوٹی ہے, نہ ہونے کے برابر, تو یہ چاروں پاکٹس رائٹ اپر, لیفٹ لوور, رائٹ لوور, یہ ساروں کو آپ جمع کریں گے. ابھی میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. placental position should be reported as well as relationship to the cervical os and to the uterine scar if applicable. تو یہ آپ دیکھیں, یہ lower edge of placenta اور یہ ہے upper edge of the bladder. when a bladder is conveniently filled, distended bladder کی بات نہیں ہو رہی, تو اس ایج کے اوپر اپر سیگمنٹ ہے یوٹرس کی, اس بلیڈر ایج کے نیچے لوور سیگمنٹ ہے. ملاحظہ کیجئے, یہ سروکس, یہ امنیوٹک فلوئڈ اور یہ بریچ پریزنٹیشن, یو کین سی دا ٹو فیما, اور یہ ہے جناب لوور ایج آف پلاسنٹا. آل رائٹ, ہمیں زیادہ مشکل تب پیش آتی ہے اگر پریزنٹیشن کفیلک ہو اور ہیڈ جو ہے وہ پلاسنٹا کے اوپر پڑا ہو, وچ دا پلاسنٹا which is lying on the posterior wall. وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی, لیکن اگر لیٹرلی پلیس پلاسنٹا ہو تو وہ بھی انٹرنل آس کے قریب تک جا سکتا ہے. تو when we are considering laterally placed placenta, right lateral or left lateral, and we want to determine where the lower edge is of that placenta, so what do we do? That in fetuses presenting cephalic, یہ بات یاد رکھیں کہ پلاسنٹا پریویا کی بات جو ہے وہ کفیلک پریزنٹیشن کے ساتھ ہے. اگر بریچ پریزنٹیشن ہے تو پھر پلاسنٹا پریویا کی وہ سگنیفیکنس نہیں ہے. پریویا تو آپ تب ڈٹرمن اس لیے کر رہے ہیں نا کہ نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر بریچ پریزنٹیشن ہے پھر ایشو کوئی نہیں ہے, پھر تو بریچ پریزنٹیشن اٹ سیلف. آج کل میرا تو نہیں خیال کہ بریچ جو ہے وہ نارمل ڈیلیور ہوتا ہے. آج کل تو کوئی فورسیپس نہیں لگاتا. لیکن جی مطلب ڈاکٹر مصروف ہیں, اتنے بھی تو وہ ویلے نہیں بیٹھے ہوئے. تو لہٰذا یہ طے ہے بات کہ بریچ پریزنٹیشن کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور ہم نے جو پلاسنٹا پریویا ڈٹرمن کرنا ہے وہ کفیلک کے ساتھ ہے. تو جو پوسٹیریئر پلاسنٹا وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا, ان میں وہ نہیں ہے سلائڈ, لیکن ایٹ لیسٹ جو لیٹرلی پلیس پلاسنٹا ہے ود کفیلک پریزنٹیشن, اس میں 34-35 ویک آف گیسٹیشن, دیٹ از امپورٹنٹ. 34-35 ویک آف گیسٹیشن میں وی سی, یہ 34th ویک ہے, ایگزیکٹلی 33 ویکس اینڈ 6 days. تو اس سٹیج پہ ان کفیلک پریزنٹیشن وی سی دا کیوم. یہ آپ کو کیوم نظر آ رہا ہے, یہ والا, یہ 2 لائنیں. اگر آپ کو بائی پیرائٹل ڈائمیٹر کے اوپر ہیڈ پریزنٹ کر رہا ہے 34-35 ویک, اور آپ کو لیفٹ یا رائٹ پہ پلاسنٹا نظر آ جائے, یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کو ہیڈ نظر آ رہا ہے, یہ کیوم نظر آ رہا ہے, تو یہ پلین کیا ہے جناب, یہ بی پی ڈی کا پلین ہے. تو ادھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, پلاسنٹا ہے. دس ول بی ٹیکن ایز ایٹ لیسٹ پلاسنٹا پریویا ٹائپ 2 لیٹرل. اگر وہ انٹرنل آس کو کور کر رہا ہے تو وہ مڈ لائن لانگیٹیوڈنل پہ آپ کو نظر آ چکا ہو, وہ پہلے ہی آ جائے گا. لیکن اگر وہ مڈ لائن میں نہیں ہے تو آپ نے پروب کو لیفٹ یا رائٹ وہ اینگولیٹ نہیں کرنا, پھر آپ نے پروب کو کراس سیکشن پہ رکھنا ہے, ادھر کراس سیکشن میں رکھنا ہے. بی پی ڈی دیکھنا ہے اور بی پی ڈی لیول کے ساتھ دیکھنا ہے کہ پلاسنٹا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بات ختم. دس از سی سیکشن.
یہ بات طے ہو گئی. جیسے آپ نے دیکھا کہ بی پی ڈی اور یہ پلاسینٹا, اس کا کیا مطلب ہے کہ if you get a bite of the placenta along with the BPD at the BPD level, اس کا کیا مطلب ہے کہ the lower edge of the placenta is lying below the BPD level, and BPD level being the widest diameter of the head, this BPD will definitely drag the placenta along with it when it is descending down. تو یہ اس کی چٹکی بھر لے گا, لہذا اے پی ایچ یہ کر دے گا یہ والا ہیڈ, اگر آپ نے اس کو اجازت دی لیبر کے اندر جانے کی. یہ ایک چھوٹا سا ایبرپشو پلاسینٹا تھا, تھوڑا سا نظر آ رہا, یہ پلاسینٹا, یہ فیٹس ہے, اور یہاں پہ ایبرپشن ہوئی ہے تھوڑی سی. So maternal anatomy should be reported as including the cervix, whether it is normal or abnormal, if there is any fibroid or anything like that, or any in adnexa, if there is any ovarian cyst. یہ دیکھیں, یہ bulging membranes آپ کو نظر آ رہی ہیں into the cervical canal, اور یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کو uterus divided آ رہا ہے, uterine cavity is divided into two halves, ڈمبل شیپ یہ یوٹرس آ رہا ہے, یہ فیٹل پارٹس آ رہے ہیں نظر, اور یہ پیچھے آپ کو ایک سیپٹم نظر آ رہا ہے, اینڈ دا پلاسینٹا یو کین سی از امپلانٹڈ آن دا سیپٹم ایز ویل. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. سمری شوڈ پرووائڈ اپروپریٹنیس اباؤٹ دی بایومیٹری, سائز, گروتھ, ایسٹیمیٹڈ گیسٹیشن, انٹرپریٹیشن ود ریسپیکٹ ٹو دا ریفرل انڈیکیشن اگر کوئی کہی گئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایم موڈ پہ فیٹل کارڈک ایکٹیویٹی لی گئی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے موومنٹ بچے کی لم کی, یہ بھی آپ نے دیکھی. ایون بریدنگ موومنٹس, ڈوم آف دا ڈایافرام کی موومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ بھی آپ ایم موڈ کے اوپر, یہ دیکھیں آپ, یہ اور یہ اور یہ ایم موڈ کے اوپر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ایز اے ثبوت کہ بھائی فیٹل بریدنگ از دیئر. یہ جو میرا ڈاٹڈ لائن ہے یہ ڈوم آف دا ڈایافرام پہ ہے. اگین آن کلر ڈاپلر وی کین سی دا ایئر, دی amniotic fluid going in and coming out from the nostrils. This we will take as fetal breathing. ملاحظہ کیجئے, I'm not sure. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کیوم, اور اس کے ساتھ آپ کو ادھر کوئی تھیلیمائی نظر نہیں آ رہے, یہ پوسٹیریئر ہارن اور یہ کوروئڈ پلیکسس, یہ نارمل ہے. اور یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کے سامنے سروائکل کینال, اور یہ ایک کانٹریکشن ہے, سرکمفرنشل کانٹریکشن, جو لور یوٹرائن سیگمنٹ میں اکثر نظر آتی ہے. یہ ایمنیوٹک فلوئڈ ہے, اور یہ ایک سوڈو سروائکل کینال, جھوٹی سروائکل کینال بنی ہوئی ہے, یہ سروکس نہیں ہے, یہ لور یوٹرائن سیگمنٹ کے اندر یہ کانٹریکشن ہے مسل کی. یہ ایج آف دا بلیڈر ہے, اس کے اوپر تو یہ اپر سیگمنٹ ہے, اور یہ کانٹریکشن انٹیریئر وال میں بھی پوسٹیریئر وال میں بھی ہے, اور یہ ایک درمیان میں سوڈو سروائکل کینال ہے, اور یہ ایمنیوٹک فلوئڈ, اور یہاں پہ آپ کو پلاسینٹا اس سوڈو سروائکل کینال کی سوڈو انٹرنل آس کو کور کرتا نظر آ رہا ہے, جو کہ نہیں ہے پریویا. یہ the moment this contraction will go away, you will find the placenta lying on the anterior wall and in the middle segment, not in the lower segment. تو یہ آپ کو دکھانا تھا. وہ
یہ تھیلیمائے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو آئی بالز آ رہے ہیں نظر. So this was about the انوملی اسکین. ابھی ذرا ٹھہریے گا 1 منٹ، میں نے ابھی ایمنیوٹک فلوئڈ انڈیکس کا آپ کو بتانا ہے. بایو فزیکل پروفائل اسکورنگ. So amniotic fluid index, fetal breathing, fetal movements and fetal tone، یہ 4 چیزیں ہماری ہیں. اور وہ جو ہے سی ٹی جی وہ ہماری نہیں ہے، تو وہ آبسٹیٹریشن کی ہے. تو ہم نے 10 نمبر نہیں دینے، ہم 8 دے سکتے ہیں ایمنیوٹک فلوئڈ انڈیکس کے. یا یہ جو اب وائڈسٹ پاکٹ ہے وہ اب نہیں ہے، اے ایف آئی لیا جاتا ہے. تو 4 کوارڈرنٹ میتھڈ اس طرح ہم ایبڈومن کو 4 میں ڈیوائڈ کریں گے. اینڈ amniotic fluid index is measured by dividing the uterus into 4 quadrant. تو یہ یوٹرس 28 ویکس یا اس سے بڑا ہو تبھی آسانی سے ڈیوائڈ ہوگا. Transducer is kept longitudinally, transversely or obliquely but perpendicular to the floor of your room. یہ تو تھا فیٹل کارڈیک ایکٹیویٹی. یہ آپ نے بایو فزیکل پروفائل اسکورنگ کی. میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ 4 کوارڈرنٹس میں آپ نے میشر کرنا ہے اس طرح ورٹیکل، یہ رائٹ اپر، لیفٹ لوور، رائٹ لو. ملاحظہ کیجیے یہ ایک I'm not sure یہ کیوں چل نہیں رہی ہے، میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی. آل رائٹ، ملاحظہ کیجیے، اللہ کرے. ہاں اوکے، یہ آپ کو فیٹس نظر آ رہا ہے اور یہ پروفائل میں یوں میری پروب ہے. Can you see the nose, fetal nose and the debris particles of the liquor floating in front of the nose؟ یہ دیکھیں، یہ ڈیبری یہ بلیک اینڈ وائٹ پہ you can see these particles moving. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی اس پہ میں کلر اپلائی کروں گا. یہ ماؤتھ ہے، یہ ماؤتھ، اپر لپ اور لوور لپ. یہ دیکھیے گا، اسے ہم کہتے ہیں فائر بریدنگ ڈریگن سائن. یہ ہمارا اپنا سائن ہے، بالکل جس طرح کبھی آپ سنگاپور وغیرہ جائیں تو وہ ایک ڈریگن ڈانس ہوتا ہے جس کے اینڈ میں وہ جو ڈریگن بنایا ہوتا ہے اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے. تو دس از اٹ. یہ آپ کو یہ بریدنگ کی وجہ سے لائکر آگے پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے. آل رائٹ. تو پھر ہاں کیا ٹائم ہے؟ بس ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو 4 دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے،
کچھ نہ کریں یہ خراب نہ ہو جائے. یہ بس 4 رہ گئی ہیں. یار یہ ملاحظہ کیجئے، یہ فرنٹل سائڈ سے آئی بالز، یہ امپریشن آپ کو 4D کا مل رہا ہے، لیکن 2D کبھی ریپلیس نہیں ہوگی، 4D کبھی اب اپلائی نہیں ہوگی، 4D کے دن ختم ہو چکے ہیں. یہ آپ ماؤتھ دیکھ رہے ہیں، اوپن اینڈ کلوز، یہ اس کا ماؤتھ، تو یہ ٹینجنشل بیم جا رہی ہے. You can see the fingers there and the upper lip, yeah, the nose, the upper lip, the mouth, یہ آپ دیکھ رہے ہیں زبان اس کی. And that white line, یہ upper lip کی white line. Okay. اس جگہ پہ all right. یہ آپ دیکھیں amniotic fluid around the fetus, fetal liver, the dome of the diaphragm, the lungs, and the bowel loops. یہ باول تھوڑی سی ذرا برائٹ ہے، ایکوجینک باول، لیکن there was no associated anomaly. یہ تھوڑی سی برائٹ باول لوپس ہیں. اوکے یہ آپ نے دیکھ لیا. تو اب جناب ہمارا بریک ہوگی لنچ کی اور نماز کی، اور اس کے بعد پھر جو باقی ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ.